اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل اعتبار رفیق و معاون کا ساتھ چھوٹ جائے تو بندہ کثرت تعداد کے باوجود بھی تنہائی محسوس کرتا ہے۔ بے شک بہترین حسائل لوگوں سے دوستی اور دشمنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ان سے لین دین کے جملہ معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع اور فرما بردار ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت دو مختلف راستے ہیں، بس جو شخص دنیا سے محبت اور دوستی پیدا کرتا ہے وہ آخرت سے باز اور عداوت رکھتا ہے۔ سچا دوست وہ ہے جو غائبانہ طور پر تیری خیر خواہی کرے۔ جو شخص کسی دوسرے سے مخصوص اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی اور محبت رکھتا ہے وہ بہت سی برکات سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جو شخص تجھے تیرے حالات ٹھیک بتلاتا ہے وہ تجھے راہ راست پر لگاتا ہے۔ جو شخص اپنے دوست سے بگاڑتا ہے وہ اپنے دوستوں کے شمار کو گھٹاتا ہے۔ جو شخص تجھ سے کسی خاص چیز کی وجہ سے دوستی کرتا ہے اس چیز کے ختم ہونے پر وہ تجھ سے برکنار ہو جائے گا۔ جس شخص کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اس سے برکنار رہ، کیونکہ اس کی دوستی خراب اور اس کا ساتھ منحوس ہے۔ جو شخص سچا اور وفادار دوست طلب کرتا ہو تو گویا کہ وہ معدوم چیز کی تلاش کرتا ہے۔ جس شخص کی دوستی تجھ سے نفع نہ ہو اس کی عداوت سے تجھے نقصان پہنچے گا۔ جو شخص تجھ سے میل جول رکھتا ہے گویا تنگ دست ہو، مگر ایسے شخص سے کہیں بہتر ہے جو مالدار ہو اور تجھ سے کنارہ کشی کرتا ہو۔ عقل جہاں میں نہایت پیاری دوستی ہوتی ہے۔ اچھا وہ ہے جو اچھے لوگوں سے دوستی پیدا کرے، کیونکہ آدمی کا وزن ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس کا دوست۔ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے اور پھر سب سے پہلا عیب ہے۔ دوست وہ ہے جو ظلم اور زیادتی کرنے سے منع کرے اور احسان اور نیکی کرنے پر معین مددگار ہو۔ محبت اور دوستی کی بنیاد اس پر ہے کہ دلوں میں باہم الفت اور یگانیت پیدا ہو۔ دوست وہ ہے جو غائبانہ طور پر دوستانہ معاملہ رکھے۔ دوستی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو قریبی رشتہ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ دوستی نہایت قرب کا رشتہ اور برتباری بڑی مردانگی ہے۔ دوستی اختیار کرو لیکن اپنی ابرو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ برادران دینی کی دوستی نہایت دیر پا اور سچے دوست کا مدد کا سامان ہوتے ہیں۔ سچے دوست خوشی کی حالت میں زینت اور تکلیف کے وقت معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ اگر رفیق سفرہ اپنا دوست ہوتا ہے بس کسی ایسے شخص کو رفیق بناؤ جو تمہارے مزاج کے موافق ہو۔ کشادہ پیشانی دوستی کی رسی ہے اور انصاف پرستی سے دوستی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ بے انصافی کرنے سے دوست کا قیام نہیں رہتا۔ ظالموں کی دوستی کا واسطگار نہ ہو، بلکہ جو لوگ وفاداری اور دوستی کے حقوق کی حفاظت کریں ان کے ساتھ دوستی پیدا کرو۔ اگر کوئی شخص دوستی کے اہل نہ ملے تو کسی نااہل سے دوستی مت کریں۔ برے ساتھی سے تنہائی اچھی ہے۔ جو شخص دیندار نہ ہو اس کے عہد و اقرار پر اعتبار نہ کر، اور جو شخص میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کر کے اپنی ذات کو ذلیل و خوار نہ کرو۔ دنیا کی دوستی اور محبت اسباب ختم ہونے سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک پوری طرح کسی آدمی کی حالت معلوم نہ ہو اس کی دوستی کی طرف رغبت مت کر۔ بادشاہوں اور خائنوں کی دوستی بہت کم باقی رہتی ہے۔ دوستوں کو گم کرنا ایک طرح کی غربت اور بدی کرنا باعث عیب اور موجب مذمت ہے۔ دوستی اور محبت صرف زبان پر رہ گئی ہے اور دل کینے سے بڑے ہوئے ہیں۔ سختی میں دوستوں کی آزمائش و امتحان اور تنگی میں رفقا کی ہمدردی خیر و خواہی کا حسن ظاہر ہوتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ فریب کرنا اور عہد و پیمان کو پورا نہ کرنا خیانت عہد میں شامل ہے۔ جو شخص باطل اور بےہودہ کاموں سے تجھے راضی کرے وہ تجھے دھوکے اور فریب میں ڈالتا ہے، تجھے چمکا دیتا ہے۔ تیرا دوست وہ ہے جو تجھے برے کاموں سے ہٹائے اور تیرا دشمن وہ ہے
جو تجھے برے عمل پر اٹھائے۔ تیرا سچا دوست صرف وہ شخص ہے جو تیرے ساتھ چاپلوسی سے پیش نہ آئے، اور تیرا ثنا ہوا وہ ہے جو تیرے ثنا کی تعریف نہ کرے۔ اگر تو اپنے کسی دوست پر بھروسہ کرے تو اپنے معاملات کے اظہار میں احتیاط کر، اور اس کو اپنے تمام راز نہ بتا، شاید کہ کسی وقت اس پر ندامت اٹھانی پڑے۔ سب سے برا ساتھی وہ ہے جو عیب دار ہو، اور بہترین عقل مندی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے حالات دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ تمام رشتوں میں سب سے جلد ٹوٹنے والا رشتہ برے لوگوں کی دوستی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کرو جس کی رائے لوگ پسند کرتے اور اس کے عمل کو ناپسند رکھتے ہیں، کیونکہ ساتھی اپنے ساتھی جیسا سمجھتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی دوستی سے پرہیز کر، اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے سوا دوسروں کی محبت سے باز رہ، کہ جو شخص جس قوم سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بخیل کی دوستی سے پرہیز کر کے جب تجھے سخت حاجت ہوگی وہ تیرے کام نہیں آئے گا۔ تیری دوستی کا زیادہ سزاوار وہ ہے جو تجھ سے دشمنی نہ رکھے، اور تیری یاد کا زیادہ مستحق وہ ہے جو تجھے نہ بھولے۔ بدکار کی دوستی سے دور رہ، کہ بیکار اور حقیر چیزوں کے پیش آنے کے سوا اس کی دوستی کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ سب سے بزرگ خصلت حقوق دوستی کو نگاہ میں رکھنا، اور سب سے اچھی صحت وعدے کو پورا کرنا۔ جھوٹے کی دوستی سے پرہیز کر، اور اگر لاچاری امر ہو تو اس کے جھوٹ کی تصدیق نہ کر۔ اپنے سچے دوستوں سے پوری طرح محبت و دوستی رکھ، مگر کلی طور پر اس پر اطمینان نہ کر، بلکہ اپنی طرف سے ان کی پوری مدد اور غم خواری کر، اور اپنے تمام پوشیدہ راز انہیں مت بدلا۔ جہاں کی ہر ایک چیز میں سے نئی چیز پسند کر، مگر بھائی بند قدیمی اور پرانا اچھا ہے۔ عقل اپنی مثل کی طرف جھکتا ہے، اور جاہل اپنے جیسے کی طرف میلان کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ دوستی پیدا کرنے سے پہلے اس کی آزمائش و امتحان کر لیں۔ تمام برائیاں اس میں ہیں کہ آدمی کا ساتھی خراب اور برا ہو۔ سب سے برا دوست وہ ہے جس کے لیے تو تکلیف کرے۔ بہت سے دوستی ظاہر کرنے والے لوگ بناوٹ کرتے ہیں، اور بہت سے صاحب ثروت تمام حقیروں سے حقیر ہیں۔ جو شخص تیری خوشی کی تدبیر کرتا ہے اس سے ناخوش ہونا مناسب نہیں ہے۔ اپنے دوست کے دشمن کو اپنا دوست نہ بنا، ورنہ اپنے دوست سے تیری عداوت ہو جائے گی۔ اس شخص کی دوستی پر اعتبار نہ کر جو اپنے اقرار کو پورا نہ کرتا ہو۔ دوست اس وقت تک دوست نہیں جب تک مصیبت میں ہمدردی، غیر حاضری میں حفظ و ناموس، مرنے کے بعد ذکر و خیر نہ کرے۔ دنیا داری کی دوستی ایک معمولی اور ادنیٰ بات سے دور ہو جاتی ہے۔ سب سے برا دوست وہ ہے جس کے لیے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تیرا بھائی اور دوست وہ ہے جو تمہیں نیک کام کی ہدایت اور برے کام سے منع کرے، اور آخرت کی اصلاح میں مددگار اور معاون ہو۔ جو شخص لوگوں سے حلت ملت رکھتا ہے اس کو کبھی برے ساتھیوں کا ساتھ ملتا ہے اور کبھی دوستوں کے ساتھ سابقہ پڑتا ہے۔ اگر کسی سے دوستی اور محبت ہو تو اس کی حفاظت کر، گو تجھے کوئی ایسا دوست نہ ملے جو تیری دوستی کی حفاظت کرے۔ جو شخص دوستی کی صحبت کو نگاہ میں رکھتا ہے اور ساتھ کو اچھی طرح نبھاتا ہے، بہت سے لوگ اس کا ساتھ کرتے ہیں۔ سب سے برا بھائی وہ ہے جو خود نیک کام سے ہٹا رہے اور اپنے ساتھ تجھے بھی ہٹائے رکھے۔ احمق کا دوست ہمیشہ تکلیف میں، اور جاہل کا دوست ہلاکت میں ہے۔ اپنے دوست سے محبت رکھ، وہ تجھ سے محبت رکھے گا۔ اس کی عزت کر، وہ تیری عزت کرے گا، اور اس کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھ، وہ خود اپنی ذات اور اہل عیال سے تجھے اچھا سمجھے گا۔ جزاک اللہ۔ دوستو، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال۔ امید ہے کہ یہ آپ سب کو پسند آئے ہوں گے اور آپ نے اس سے ایک اچھی عبرت حاصل کی ہوگی۔ جزاک اللہ۔